جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ آ جانا تم بھی، کچھ ہی پل کی بات ہوگی، وضو، کفن، دعا اور دفن۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی، لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ مجھے گرے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ نہ جانے کیسے پرکھتا ہے مجھے میرا خدا، امتحان بھی سہہ لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ ہنستے ہوئے چہرے کی تحقیق کر لو، جو سچ لگ رہا ہے ممکن ہے اداکاری نکلے۔ وہ کہیں نہ کہیں وسیلے بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت پسند ہے، کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ بڑا ہی جان لیوا ہے یہ اہم ہونے کا وہم ہونا بھی۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے۔ اقبال، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ بات کرنے میں مزہ ان لوگوں کے ساتھ آتا ہے جن کے سامنے بولنے سے پہلے سوچنا نہیں پڑے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر، علم پر دسترس پا کر، چھلکتے الفاظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر ہی لے ڈوبتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روٹی کی عزت کرو، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو عزت دی ہے۔ تلخی کیوں نہ ہو ہمارے لہجے میں، ہم پہ جو گزری ہمیں یاد ہے سب۔ جو باغ کی ٹھنڈی چھاؤں میں گزرتے تھے زندگی کے وہی پل انمول تھے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان۔ وہی مرد نایاب ہوتے ہیں جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے میں تہذیب نہیں بھولتے۔ دنیا میں ہزاروں خوبصورت لوگ ہو سکتے ہیں، پر ہمارے لیے خوبصورت وہ ہے جو ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ اور سکون قلب کا باعث بنے۔ جسے مار کر تجھے ملے گی جنت، وہ تیرا نفس ہے کوئی اور نہیں۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت علی کا فرمان۔ دل میں تجد تھا فجر ہستی ہوئی، ظہر یارہ میں عصر قضا ہو گئی، پھر نہ مغرب رکی، اس طرح زندگی کی عشاء ہو گئی۔ کوئی شخص روزی اپنی طاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ بڑے بڑے متکبروں اور سرکشوں کو بھی خدا کے سامنے جھکے بغیر چارہ نہیں۔ خدا کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روزے روشن کی طرح چمکتی ہے۔ جو کوئی اپنی کمائی سے روٹی کھاتا ہے، اسے حاتم طائی کا احسان اٹھانا نہیں پڑتا۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی ہے۔ خدا کرے سلامت رہے وہ لوگ جنہیں بڑے بڑے خلوص سے ہم روز یاد کرتے ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھ دیا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ جو میرے حوصلوں کو پست کرے، میرے ہاتھوں میں وہ لکیر نہیں۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں،
کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے۔ پرسکون ہے وہ جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں، جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سکھا ہی سہی مگر مجھے درکار وہی ہے۔ دوستی اور رشتہ ہمیشہ خاندانی لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ الحمدللہ کہنے کی فضیلت۔ الحمدللہ کے 8 حروف ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، گویا ہر حرف جنت کے ہر دروازے کے لیے کنجی کی مانند ہوگی۔ تو جس بندے کو الحمدللہ کہنے کی کثرت کی عادت ہوگی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ وہ انسان کبھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے سامنے ہمیشہ آپ جھکو گے۔ بات نہ کرنے سے تعلق نہیں ٹوٹتے، تعلق تب ٹوٹتا ہے جب دل کو ایک دوسرے کے بغیر صبر آ جائے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگرچہ اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ ہر دعا میں تیری خوشی مانگی ہے، تیرے لیے ستاروں سے روشنی مانگی ہے، نہ ہو جس میں کوئی بھی غم، خدا سے تیرے لیے وہ زندگی مانگی ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ زمزم شریف کا معجزہ۔ زمزم شریف کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ہر وقت مزہ بدلتا رہتا ہے، کسی وقت کچھ کھارا پن، کسی وقت نہایت شیریں، اور رات کے 2 بجے اگر پیا جائے تو تازہ دہا ہوا گائے کا خالص دودھ معلوم ہوتا ہے۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ۔ اقبال۔ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ گالی۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہارے منہ سے نکلی ہی ایک گالی، چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ پلیز گالی کی اس عذاب سے سب کو آگاہ کر دیں، شاید آپ کے ایک شعر سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ کتنے کمال کی بات ہے، لفظ ہی روتے ہوئے کو ہنسا دیتے ہیں، لفظ ہی ہنستے ہوئے کو رلا دیتے ہیں، لفظ ہی بولنے پر مجبور کرتے ہیں، لفظ ہی خاموش کروا دیتے ہیں، لفظ ہی دل چیر دیتے ہیں، لفظ ہی دل جیت بھی لیتے ہیں۔ لفظ ذائقہ رکھتے ہیں، بولنے سے پہلے کچھ چکھ لیا کریں کہ آپ کے الفاظ سننے والے کو کون سا ذائقہ چکھائیں گے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ پاک کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے شکایت کی کہ میرا مال رستے میں لٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو عقیق کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنتا کہ وہ ہر بلا سے آدمی کو بچاتی ہے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود ہی اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ وقت ہمیں کبھی بھی اجازت نہیں دیتا
کہ ہم واپس اپنے ماضی میں جا کر ان چیزوں کو ٹھیک کر دیں جو ہم نے ماضی میں غلط کی تھی، لیکن وقت ہمیں یہ مہلت ضرور دیتا ہے کہ ہم اپنا ہر آنے والا دن اپنے گزرے ہوئے دن سے بہتر بنا سکیں۔ صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔